بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر نے آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں۔ میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत के लोग हो, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता है तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी बीमारी सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं ये सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे ही उसका एहतसाब शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकानी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानियों प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुने जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में
جب چھپ کے ساتھ کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی. کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے, کشمیریوں پہ ظلم تھے نریندر مودی کی حکومت, اور یہ مودی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا. تو ہمیں پاکستانیوں, ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا, وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں, ہماری فوج, ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی, اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس, اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ایسی نہیں ہے, اور اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا لیکن پاکستانیوں, آج نوجوانوں, خاص طور پہ آج میں نے آپ نے بات سنی, میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہاں دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے, پولیس چھاپے نہ مارتی, ٹیئر گیسنگ نہ کرتی, راستے نہ روکتی, تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی, انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا, امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے, اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے, نہ ان کو تسلیم کرتی ہے. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے, پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے, انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا. اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع, پشاور میں لوگ جمع ہوئے ہیں, آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے, کراچی میں, ملتان میں, پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو, اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو, کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے. چاہو بھی نہیں تو نہیں روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں, دوسری چیز میں آپ کو کہنے آیا تھا, دیکھیں پاکستانیوں, لاہور سے میری بات سننا, کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے, ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تو میرے نوجوانوں, سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے, کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے. کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا, نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی, قانون کی بالادستی تھی, بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی, سن لو پاکستانیوں,
ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ تیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے، 2 سپر پاور تھی، انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو، رومن ایمپائر کو، دوسرا جو پرشین ایمپائر تھا، انہوں نے پیغام دیا. یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے
اپنی بہتری کے لیے. نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے. اور یہ 628 اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے, اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی. یہ تاریخ کا حصہ. لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل, وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کی امت ہیں, لا الہ الا اللہ. اب یہ ذرا سنیں. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگ نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. ہمارے انتہائی مخصوص ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں, امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. Beggars can't choose us. تو پاکستانیوں, یہ ہے آپ کے لیڈر. ایک کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں, ہم بیکاری اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے. میرا سوال ان دونوں کو ہے, ان بوٹ پالشرز کو دو. میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو. 30 سال. تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے, تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, اب یہ ذرا پاکستانی یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح, کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور کہاں یہ امریکہ کے غلام, امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں, آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں. پاکستانیوں ایک بات سنو, میں ذرا غور سے آخری شروع میں میری بات سنو, ابھی اور باتیں کر رہی ہوں. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں اپنے اللہ سے, اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں, میری قوم, وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب, اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس کو بھی سمجھ جاؤ. بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے, یہ نہیں کہ مورتی ایک بت ہو اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے, جدھر آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت, پاکستانی اور نوجوانوں سن لو, سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے.
آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بنی جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے بھی تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے, لیکن وہ ساری دنیا پہ آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی چیز وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کا ہوتا ہے, لوگ پیسے کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دیتے. اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی, انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے ضمیر سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اب عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا ضمیر کا بیچتے ہیں. نوجوانوں, جس دن آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے, آپ کی پرواز اوپر ہونی شروع ہو جائے گی. اب سنیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم خوددار ہو, میری قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو, میری قوم کبھی کسی بھی ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. خدا شہباز شریف کا پھر سے وہ دکھانا, پہلے وہ دکھانا. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. سنیں میری بات, جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. ساری قوم کو, ہر ایک پاسپورٹ کی کہیں دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری, یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہیں, ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں ہیں. ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے, بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, گوار منڈی میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں, یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار قوم بنے. ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اچھا, اب دوسری چیز, اب ذرا سنیں. پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی, یہ ذرا بھی سنیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی. دوسری تکلیف کیا ہے کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا, میں تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد لڑنا, چوروں کے خلاف. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
کہ یہ ایک دوسرے کو مطلب کیا کہتے تھے, باہر کے اخبار ان کے اوپر کیا کہتے تھے. کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھوپا. تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں. کسی بسی والے کے پاس چلی جائے, کسی مجھ والے کے پاس چلی جائے تو آپ کو کہے گا گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف شور ہے. اب آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو پھر نہیں آتی. جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے. کیس کی ایک دوسرے کے اوپر, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا, زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ, اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں. بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دیکھے, باہر کے اخباروں میں, باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر BBC کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے. تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. In the 80s, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s, they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. یہ ذرا باہر کے اخباروں میں دیکھ لیں کہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کا مطلب ڈاکو, یہ دیکھیں. سو یہ باہر کے اخباروں میں ان کی چوریاں, باہر کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کے اندر رون سوسکٹ کی کتاب سن لیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فون ٹیپ کیا بلاول بھٹو کو, اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے, بیرون بینک اکاؤنٹ میں.
تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں، میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی اچھا ایک اور ذرا سننا، نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقیات کیسے تباہ کی۔ اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں مثال دے دو کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، ڈاکے کے کیسز، پچھلے 10 سال کے کیسز، پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس معاف کیے، NRO دیا، 10 سال واپس آئے، چوری کی، اب آ کے یہ دوسرا NRO انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا۔ کبھی دنیا میں مجھے کسی بنانا ریپبلک میں بتا دیں کہ اسمبلی میں انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے 1100 ارب روپیہ معاف کیا ہے، 1100 ارب روپیہ۔ غور سے سنیں، انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا ہے، انہوں نے نیب کو ختم کر دیا اپنے کیسز بچانے کے لیے۔ جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ 1100 ارب روپیہ وہ انہوں نے معاف کروا لیا قانون کے ذریعے۔ میں پھر سے پوچھتا ہوں، اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بالادستی کی حفاظت کرنا، رول آف لا کی حفاظت کرنا پاکستان کی جوڈیشری کا کام ہے۔ میں عدالت میں گیا ہوا ہوں، چیلنج کیا میں نے نیب امینڈمنٹس، لیکن میں بڑے احترام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جا کے اپنے کہیں ہوا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ 16 ارب روپے کے FIA کے کیسز شہباز شریف کے، اور وہ FIA کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے کیسز ختم کروا دے، گواہ مروا دے؟ کہیں دنیا میں ہوا ایسا؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ نیب کی امینڈمنٹس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے 1100 ارب روپے کا ڈاکہ پڑے؟ یہی 1100 ارب روپیہ، یہی 1100 ارب روپیہ خود پیسے کھائے جاتے ہو۔ ٹھہر جاؤ اس کو۔ 1100 ارب روپیہ اگر یہ اس سے آدھا بھی پیسہ ہم سبسڈیز دے دیں، ہم بجلی کم کر سکتے ہیں، ہم گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں، اور فضل الرحمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ، مہنگائی کی دلدل میں عوام پھنس رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کی NRO 2 دے رہے ہیں۔ میں اپنے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیں ذرا، دیکھیں، سنیں ذرا غور سے۔ ہمارے دین میں اللہ نے جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے ان سب نے ایک بات کی تھی کہ آخرت، ہماری آخرت
ہماری آخرت اس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں. جو بھی اللہ کا دین ہے، ہمارا دین، مسیحوں کا دین، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، جس کا بھی دین ہے، ان سب کو ایک ہی پیغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو نوازے گا اس سے آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں. عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ کہے گا میں نے تمہیں تو دی، کھیلوں کی گراؤنڈ میں دی، شہرت دی، بتاؤ تم نے اس شہرت سے انسانیوں کا کیا خدمت کی. اسی طرح جو عدلیہ ہے، ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا میری زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے، بتاؤ آپ نے میری زمین پہ انصاف قائم کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا یا نہیں؟ کیا آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے یا نہیں؟ وہ پوچھیں گے آپ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جدھر چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑا ڈاکو NRO لے لیتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تھا. تو کیا آج میری عدلیہ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، بینز چور، موٹر سائیکل چور، وہ تو جیلوں میں ہیں. تو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، آپ نے کیسے ان کو NRO 2 لینے دیا؟ کیا آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کون کو لوٹ رہے ہیں؟ وہ دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں. اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے. اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت تو آپ کے پاس ہے. کیسے آپ نے ان چوروں کو ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ بتاؤ. اللہ پوچھے گا، ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس ملک میں اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلط جس نے بھی کیا، اللہ ان سب سے پوچھے گا، اللہ ان سب سے حساب لے گا. مالک یوم الدین ہے اللہ، انصاف کا خدا ہے کہ کمزور لوگ جیل میں، چھوٹے چور جیل میں اور بڑے چور ہمارے اوپر مسلط کیے. اچھا، اب ایک اور کہ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اس کا حکم ہم سب کو ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رائے حق پہ کھڑے ہونا ہے، اور تم نے برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹرل ہونے کی. اچھائی اور برائی کے بیچ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو آج اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا ظلم چوری کے علاوہ وہ اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر رہے ہیں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ دکھائیں ان کو ذرا. بچوں، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدم کامیاب کرے گا. آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ
یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے. اساسی آمدن کے مطابق نہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ نواز شریف کی پھر عدلیہ پر نکتہ چینی. یعنی کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا؟ تو میرے پاکستانیوں، یہ صرف پیسے کی چوری نہیں، یہ اس ملک کی اخلاقیات، ہماری اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں. اور جب ایک ملک کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میں آج نوجوانوں سنو ذرا میری بات. اب میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورٹنٹ سیٹ اپ، کیا یہ پاکستان کے اوپر جو مسلط کیا گیا، ذرا آج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف جدوجہد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. پاکستانیوں، آپ پرامن جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ پھر کھڑا کر کے ہاتھ بڑھائیں. میں چاہتا ہوں یہ سب دیکھ لیں، میرے ملک کے سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ملک ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنے لگا. آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، خوف. میں آج خاص سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضمیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں. میرے اس نے تنقید کی، میرے مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں، لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. وہ ایک سچا آدمی ہے، وہ ایک ایسا دانشور ہے جو ایک قوم کا اثاثہ ہوتا ہے. اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا. ایاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاح ہو جائے. تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا، میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں دوسرا آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا. جو بھی یہ سمجھ رہا ہے وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا، بلکہ یہ قوم اور زیادہ غصے میں آئے گی، اور اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا. جو آج صحافیوں سے ہو رہا ہے، عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں، صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، سمیع ابراہیم کے اوپر FIR. یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اصلاحات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں، اپنی آواز کو استعمال کرتے ہیں. تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے، اس سے یہ رکنے نہیں لگا. ہم سب کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں. میرے اوپر تو 13-14 FIR ہیں، میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس سے کوئی ڈرنا نہیں لگا.
ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी माशत, मुझे यह बताएं नौजवानों, या जरा सुने पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो माशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी माशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब इन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी माशत का हाल किया, आज हमारी माशत नीचे और महंगाई ऊपर। इन्होंने सारी कौम को कहा कि जनाब महंगाई की वजह से ये हुकूमत को जाना चाहिए। हमने जब थोड़ी सी कहा कि ये आलमी महंगाई की वजह से हमें कीमत ऊपर करनी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुने। इन्होंने क्या कहा, ये सुने जरा। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है, तो चोर कौन है? ये कहना कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज महंगाई है वो गलत है। इन्फ्लेशन होता है आपकी जब एनर्जी महंगी होती है, जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं, जब आप बिजली महंगी करते हैं। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के लिए महंगाई की लहर लेकर आएगा। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सब किसकी इसकी जेब में इतने पैसे की वो खरीद सकता है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पीडीएम 1 पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवाली से बचाया है। दूसरा बकाया किसको बताए तेल की सब्सिडी दी। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल की जो है वो सब्सिडी दे रहा है? पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर नहीं, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उनकी कीमतें कम कर दी, अल्लाह के सच का खुदा है। पहले कह रहे थे कि जी बड़ा इन्होंने 12 रुपए तेल बढ़ाया, तेल की कीमत बहुत ज्यादा महंगाई कर दी, और इख्तियार में आके कहते जी इन्होंने तो पेट्रोल की कीमत कम की हुई थी। पहले कह रहे थे कि मैं ये सिर्फ आपके सामने ये प्ले कर रहा हूं कि क्योंकि महंगाई इनका मसला नहीं था, महंगाई मसला नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बुछारी थी, एनआरओ लेना था। और ये आप देख लें कि आज इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई है, कहते जी आईएमएफ है। आपको तो आईएमएफ सिर्फ 2 महीने टक रहा है, 1.5 साल आईएमएफ से हम उनके साथ डील कर रहे थे। 2.5 साल हम आईएमएफ के साथ थे, और उन्होंने जब हमें कीमतों का कहा तो आपके सामने अगर वो क्लिप है, हमने 10 रुपए कीमत कम की, हमने अपने लोगों को बचाया, और इन्होंने आते साथ ही कीमतें आज आसमानों पे कर दी। क्योंकि महंगाई इनका इशू नहीं है,
اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی. ابھی تو آپ کا ڈیزل پیٹرول بڑھا ہے. ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے بل آنے ہیں. سو پاکستانیوں، میں اپنی تقریر کے اینڈ میں پہنچ رہا ہوں تو میں 3-4 باتیں کروں گا آپ سے. سب سے پہلی بات کہ دیکھیں، ہم بھی IMF میں تھے. عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی، پچھلی گرمیوں سے اوپر. کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے ہمیں کتنی تنقید کی، اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے، بیمار ہو تو سو بیمار ہو. اس وقت اگر ہم لگائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا. لاک ڈاؤن سے کام چلنے والا نہیں. آج ہی مار دیں سب کو، جو بچ جائیں گے وہ کم از کم اکانومی کا پہیہ تو چلائیں گے نا. قبرستان تک نہیں چل رہے. اب اتنے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی ہے، آپ نے مختلف تصاویر آپ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ کرفیو بھی لگائیں گے تو اب یہ رکے گا نہیں. ریکویسٹ کر کے ان کو سمجھا دیں گے اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے، اور یہ دکانیں ہم کل نہیں کھولنے دیں گے. اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں، جو فرانس کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، ٹیکسی والے، چھوٹے دکاندار، دیہڑی والے، یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دو. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بیچارے دیہڑی داروں کا کیا ہوگا؟ وہ کدھر سے کھائیں گے؟ وہ کدھر سے؟ اگر وہ ان کی دیہڑی ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں ان سے بار بار پوچھتا رہا، آپ نے ان سب کو سنا. انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن لگا دو. اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لاک ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا. تو پاکستان وہ چند ملکوں میں سے تھا، دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے، اپنی معیشت کو بھی بچایا، اور اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے غریبوں کو بچایا. تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا، مشکل وقت نکالا، اور آج ان تو 2 مہینے کے گورنمنٹ نے کیا کیا. 2 باتیں، ایک کہ ان لوگوں کو چوروں کو ملک میں مسلط کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے جو خوف ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کرنی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی کے JUI MQM، ان سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ دھاندلی کی. 15% سیٹوں پہ انہوں نے پولیس کے ظلم سے لوگوں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا. تو یہ الیکشن کمیشن جو بالکل متنازع ہے، جو جانبدار ہے، یہ ابھی جو پنجاب کے الیکشن میں سب کے سامنے پولیس کا جو استعمال کر رہی ہے، ان کے نیچے کبھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے الیکشن
میں धांधली करनी है। हम कहते रह गए 2 साल से कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों ईवीएम मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए ईवीएम मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो बटन दबाओ रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल, FIRs काट दी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है कि किसी ना किसी तरह इनको मुसल्लत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से। कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को है। तो मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपने पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे। आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हरबा इस्तेमाल किया, चाहे ये इलेक्शन को धांधली करें, चाहे ये पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अपने नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे अब 20 इलेक्शन है, बाई इलेक्शन पंजाब में। हमने मिलके धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से याद करा दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे अंपायरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए, ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो अवाम या लोटे पकड़ा देती है, या इनको कहती है चोर या गद्दार है। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है।
आपको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इलाके से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह आपको अभी से